السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ عبدالوہاب آفیشیل میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک پس منظر، پیدائش و خاندانی پس منظر۔ علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ 15 اپریل 1969 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ قوم کے لحاظ سے آپ راجپوت تھے۔ آپ کے والد کا نام مولانا محمد عبد المعبود رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ پاکستان کے مایہ ناز مذہبی اسکالر میں جانے جاتے تھے۔ عثمانی شہید کے ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ ان کے بھائی قاری خلیل الرحمن ندیم صاحب آپ نے ہی مدرسہ قاسم العلوم کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ تعلیم: ابتدائی تعلیم کے سلسلہ میں راولپنڈی کے چند مدارس میں مختصر وقت گزارا۔ حفظ قرآن مدرسہ اشاعت العلوم اٹک میں مکمل کیا۔ ایک شوخ بات جو عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی کہ انہوں نے دینی تعلیم مدرسوں سے بھاگ بھاگ کر حاصل کی، یعنی زیادہ دیر ایک مدرسہ میں نہیں ٹکتے تھے۔ صادق آباد میں مولانا محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں منزل پختہ کی اور قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کیا اور قصص النبیین عربی میں مکمل کی۔ بقیہ تعلیم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں مکمل کی۔ تدریس و خطابت کا سلسلہ: تعلیم سے فراغت کے بعد مرکزی جامعہ مسجد ووکینٹ میں مدرسے تدریس کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد 1994 میں اقرا ایجوکیشن سینٹر گلشن اقبال کراچی میں 1 سال تدریس کا کام کیا۔ خطابت کی ابتدا بچپن میں علماء کرام کی کیسٹیں اور راولپنڈی کے جلسوں میں شرکت سے تقاریر کا شوق پیدا ہو گیا۔ مولانا عبد المجید ندیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاری محمد حنیف ملتانی کو شوق سے سنا کرتے تھے۔ ترنم کے ساتھ ان کی آوازوں کی نقل بھی لگا لیتے تھے۔ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انداز خطابت سے بھی متاثر تھے۔ آپ نے سپاہ صحابہ میں شمولیت کب کی؟ علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمہ اللہ خود بھی حق پرست اور صاف گو تھے اور ان کو ایسی ہی شخصیت کی تلاش تھی۔ جھنگوی شہید کو عثمانی شہید نے پہلی بار مظفر گڑھ کی تقاریر آگ اور شعلے کیسٹ میں سنا۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ شخصیت صرف زبان سے ہی نہیں، دل سے بول رہی ہے۔ یہی تقاریر ان کی سپاہ میں شمولیت کا سبب بن گئی۔ باقاعدہ کام: اس وقت عثمانی شہید کراچی میں ہی قیام پذیر تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جماعت کا کام شروع کر دیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ کی رہائی کے لیے احتجاجی جلوس نکالا، جس کی قیادت علامہ عبدالستار تونسوی رحمہ اللہ نے کی۔ بعد میں جھنگوی شہید رحمہ اللہ کو رہا کر دیا گیا۔ اسی دن مسجد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن اقبال کراچی میں سپاہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراچی کا پہلا دفتر قائم کیا گیا۔ مولانا جھنگوی شہید رحمہ اللہ سے آپ پہلی ملاقات اپریل 1987 میں ووکینٹ میں ہوئی، جس میں جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عثمانی شہید رحمہ اللہ کی تقریر بھی ہوئی۔ جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے 1-2 سفر بھی ہوئے اور جھنگوی شہید کی رفاقت نصیب ہوئی۔ آپ جھنگوی شہید رحمہ اللہ کے زہد و تقوی سے بھی متاثر بہت ہوئے۔ علامہ جھنگوی شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد علامہ اسرار القاسمی شہید سے راولپنڈی اور ملتان میں ملاقات کی۔ علامہ فاروقی شہید رحمہ اللہ سے 1993 میں پشاور میں ملاقات کی۔ عثمانی شہید رحمہ اللہ کو فاروقی شہید بھی وہی انقلابی شخصیت نظر آئی جو جھنگوی شہید میں انہوں نے دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ فاروقی شہید کارکنوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ متعدد کارکنان فاروقی شہید کی تربیت سے پروان چڑھے۔ بلال مسجد سبزہ زار لاہور میں بطور خطیب۔
بلال مسجد سے عثمانی شہید بہت پرانی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ کئی بار اس مسجد کا ذکر کرتے اور اس کے حالات واقعات سنا کر رنجیدہ ہو جاتے۔ بلال مسجد کی بنیاد جناب رائے مشتاق حسین، جن کو بعد میں اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا تھا، نے رکھی، جو سپاہی صحابہ لاہور کے بزرگ رہنما تھے۔ یہ مسجد جہاں واقع تھی وہ علاقہ شیعوں کا گڑھا تھا۔ سب سے پہلے اس مسجد میں جو خطیب مقرر ہوئے وہ مولانا سمیع الحق جنگوی شہید تھے، جو شعلہ بیاں مقرر تھے۔ ایک سال کے بعد 1994 میں مولانا سمیع الحق شہید جنگوی کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد قاری سیف اللہ خالد شہید رحمہ اللہ جیسے خوبصورت جوان کو خطیب تعینات کیا گیا۔ قاری سیف اللہ خالد شہید کا تعلق بہاول نگر سے تھا۔ اس جوان میں وہی تڑپ اور انداز تھا جو جنگوی شہید میں پایا جاتا تھا۔ ان کی للکار اور شعلہ نوائی دشمن کے لیے ایک بار پھر بے چینی کا سبب بنی۔ شیعہ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ شیعہ نے ان کو بھی ایک سال بعد 1995 میں شہید کر دیا۔ قاری سیف اللہ خالد شہید رحمہ اللہ کے بعد علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمہ اللہ بلال مسجد کے خطیب مقرر ہوئے۔ بلال مسجد کی انتظامیہ کو اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آئے روز پولیس تفتیش کے لیے پہنچ جاتی، کبھی اپنوں بیگانوں کے ستم ظریفی کا نشانہ بن جانا، اور سب سے بڑی پریشانی کہ رائے مشتاق کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا۔ بلال مسجد کا ہر خطیب 1 سال سے اوپر زندہ نہ رہنے دیا جاتا، اس کو شہید کر دیا جاتا۔ ان حالات میں عثمانی شہید رحمہ اللہ نے اس مسجد کے ممبر کو سنبھالا اور مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حالات سازگار ہونے تک وہیں رہے۔ چند سال وہاں کا نظام سنبھالنے کے بعد آپ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور اسلام آباد راولپنڈی کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید کی جدوجہد پہ ایک مختصر نظر۔ 2008 سے شہادت عرصہ تک 20ویں بار آپ کی گرفتاریاں ہوئیں، نظر بند کیا گیا، پابندیاں لگائیں، مگر یہ مرد مجاہد ہمیشہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ آپ کے انداز و گفتار کی شعلہ نوائی نے سب کو اپنا گریدہ بنا لیا۔ آپ ایک راست باز اور صاف گو انسان تھے۔ دشمنوں کا آپریشن سخت الفاظ میں کرتے ہی تھے، مگر اپنوں کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے ان کی سخت الفاظ میں اصلاح کرتے تھے۔ ساری زندگی ایک ضابطہ اور ڈسپلن پر گزاری۔ تصویریں کشی کے خلاف تھے، ہمیشہ جوانوں کو تصویر لینے سے منع کرتے تھے اور کبھی کبھار سرزنش بھی کر دیتے تھے۔ آپ کا خطاب ہمیشہ علمی اور مدلل ہوتا تھا اور لہجے کی جولانی نوجوانوں کے دلوں میں گرما دیتی تھی۔ صاحب تحریر اپنی بات کرے تو میں نے اپنی زندگی کا پہلا نعرہ کش کے عثمانی صاحب کی ہی تقریر میں لگایا، جو کہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کراچی کمپنی اسلام آباد 2013 کا بیان ہے، جس کو کئی بار میں نے سنا اور محفوظ ہوا۔ شیعت کے خلاف شمشیر بے نیاز ہونے کے باوجود حضرت کی زبان پہ ہمیشہ ذکر و اذکار ہی دیکھا گیا۔ جلسوں میں بیٹھے جب بھی ان کو دیکھا گیا ان کے لب ہل رہے ہوتے تھے۔ انتہائی عبادت گزار پابند صوم و صلات تھے۔ نماز کو وقت پر پڑھنے پہ سختی سے عمل کرتے، کارکنان کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے۔ آپ انتہائی سادہ طبیعت انسان تھے۔ دور دراز کے جلسوں کی دعوت ہوتی تو حضرت اپنی گاڑی نہ ہو تو لوکل ہی چلے جایا کرتے۔ جماعت نے ہمیشہ ان کو سیکورٹی دینے پر زور دیا اور ہر بار وہ انکار کر دیتے تھے۔ شہادت کے وقت بھی ان کے ساتھ کوئی محافظ نہ تھا، ڈرائیوروں کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے، اور یہی سفر قید محترم کا آخری سفر ثابت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 54 سال 8 ماہ 20 دن تھی۔ اللہ پاک عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے قاتلوں کا ٹھکانہ جہنم کے گڑھے بنائے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلے کو روا دوا رکھے، آمین ثم آمین۔